رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الرسول المسدد والمحمود الامجد، مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، واللعنۃ الدائمۃ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں مسلسل جاری ہے اور اب ہماری منزل اختتام پر پہنچ رہی ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھے رسالت کا کوئی اجر عطا کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو، اور وہ محبت قلبی ہونی چاہیے، لسانی نہیں ہونی چاہیے۔ فقط زبان سے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ جو ہے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر صرف تم جو ہے زبان سے یہ دعویٰ رکھو گے کہ تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو اور کل روز محشر جب تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نامہ اعمال جو ہے خالی ہو اور تم سوال کرتے رہ جاؤ کہ پالنے والے جو ہے ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے تھے، تیرے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، پنجتن سے محبت کرتے تھے، حسین سے محبت کرتے تھے، اور میرے نامہ اعمال میں نے اتنی نیکیاں کی مگر جو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ہے نا کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی ان کے ہی جو ہے سارے اعمال کو قبول کیا جائے گا، ورنہ ان کا سارا جو بھی نیکی انجام دے گا اس کا اجر جو ہے اسے دنیا میں ہی مل جائے گا، وہاں پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا۔ تو اور ہم جو کہتے رہ جائیں، لیکن اگر محبت قلبی ہوگی اور ہمارا عمل اس خلوص کے ساتھ ہوگا کہ جس طرح سے ہونا چاہیے، تو خداوند عالم جو ہے ہمارے ہاتھ میں جنت کی چابی، ہمارے ہاتھ میں جنت کا نامہ جو ہے رکھ دے گا۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں جناب داؤد سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے داؤد، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کرتا ہے، گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں اس کی توبہ کرتا ہے اور وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو جو ہے معاف کر دیتا ہوں اور اب فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس میں جو ہے نیکیوں کو لکھ دو، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ رحمان ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے پکاریں، اگر گناہ کرتے ہو تو گناہ کی معافی خداوند عالم کی بارگاہ میں مانگو، اس سے آلس نہ کرو۔ اگر خدا خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے میں تمہیں معاف کروں گا۔ جناب داؤد سے ارشاد فرما رہے کہ جب میرا بندہ مومن گناہ کے بعد جو ہے مجھ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، صرف معاف ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ ان کے گناہوں کو ہٹا کر اس میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اس میں نیکیوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ یعنی اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے کہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، مگر ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہم نے گناہ کو انجام دیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جو معافی طلب کر سکیں۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ پکارے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو،
میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہوں، مگر تو ہم پکاریں گے ہی نہیں تو وہ کس طرح سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ بے شک وہ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بخوبی جانتا ہے، مگر جب تک ہم وہ چاہتا ہے، اسے الفت ہے کہ جب اس کا بندہ اسے پکارتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے۔ وہ رب سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں رزق عطا کرے، ہمیں دولت عطا کرے، ہمیں ساری آسائش عطا کرے، مگر ہم اسی کو نہ پکاریں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے میرا بندہ پکارے تاکہ میں اسے عطا کروں، میں نے اس کے ہی لیے یہ کائنات کو خلق کیا، یہ ساری نعمتوں کو اس کے لیے مہیا کیا، مگر جب وہ مجھے پکارے گا تب میں اسے عطا کروں گا۔ مگر ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ صرف دعا چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، مگر ہم جو ہے وہ نہ کریں۔ ایک صلوات دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ مولا ہمیں جو ہے ایمان کا نور کس طرح سے حاصل ہوگا، ہم اپنے دل میں جو ہے ایمان کو کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی میں بہت دور سے آیا ہوں، میں وطن سے آیا ہوں کہ تاکہ آپ سے دریافت کروں، پوچھوں کہ جو ہے ہم اپنے دل میں ایمان کو کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تجھے 3 اصول بتا دیتا ہوں، اگر تو اس پر عمل کر لے، تو نے اس پر عمل کیا تو یقین جان کہ تیرے دل میں جو ہے ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے گی، تجھے جو ہے ایمان کا نور حاصل ہو جائے گا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ مولا وہ اصول کون سے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھ، یاد رکھ، جب بھی تو جو ہے یہ یاد رکھ کہ تو بندہ ہے، وہ تیرا مالک ہے، اور یاد رکھ کہ تو غلام ہے، وہ آقا ہے۔ جو بھی عمل انجام دے اس کی رضا کے لیے انجام دے، اپنی رضا کے لیے نہ انجام دینا، اور یاد رکھ کہ تو کوئی تیری خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے مگر یہ کہ جس سے تیرا رب خوش ہو۔ یہ پہلا اصول۔ کیا کہا؟ کہ تو اس کا بندہ ہے، یہ یاد رکھ کہ تو اس کا بندہ ہے، وہ تیرا رب ہے، تیری کوئی رضا نہیں ہونی چاہیے مگر یہ کہ جو تیرے رب کی رضا ہو، اور تیری کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے مگر یہ کہ جس سے تیرا رب خوش ہو۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول فرمایا امام نے کہ سن، دوسرا اصول یہ ہے کہ تو واجبات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے، اور خبردار واجبات کو ترک نہ کرنا، اور پھر فرمایا کہ خبردار یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا، یہ تصور نہ کرنا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس پہ کیا سزا ملے گی، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اسے حقیر، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم تجھے اسی گناہ کی وجہ سے جو ہے تجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اور یاد رکھ کہ کسی بھی کار خیر کو، کسی بھی نیکی کو جو ہے حقیر نہ سمجھنا، کم نہ سمجھنا، کیا پتہ تیری اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے خداوند عالم خوش ہو جائے اور تجھے بخش دے اور تجھے جو جنت عطا کر دے۔ مثال کے طور پہ کہ جیسے جو ہے سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ جب کوئی پہل کرتا ہے سلام کرنے میں نے سلام کیا، خداوند عالم نے میرے نامہ اعمال میں جو ہے 69 نیکیاں 69 نیکیاں لکھ دی۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس میں کتنی نیکی مل رہی ہے جواب دینے والے کو؟ 1%، یعنی 1 حصہ مل رہا ہے۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ تمہاری چھوٹی سی نیکی اس میں تمہیں کیا اجر ملنے والا ہے، کیا پتہ تمہاری وہی چھوٹی سی نیکی خدا کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ تمہیں بخش دے اور جنت کی ضمانت دے دے۔ اور کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا کہ وہی گناہ جو ہے تمہارے اوپر عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر تیسرا اصول امام فرماتے ہیں کہ سن، تو بندہ ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے، تیرے پاس جتنی بھی دولت ہے یا جو کچھ ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے، اور خیال رکھنا کہ وہ اس نے تجھے دیا ہے تو تجھے اسی طرح سے خرچ کرنا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ تیرے پاس جتنی بھی دولت ہے، یہ جو بھی ساری آسائش ہے، وہ اس کی دی ہوئی ہے، اس کی امانت ہے۔ اب تجھے گویا اسی کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنا ہوگا، جیسا وہ چاہتا ہے اسی طرح سے خرچ کرنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتا تو، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی امانت ہے، اس نے تجھے دی ہے۔
اب اگر تیرے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کی امانت ہے، تو تو اس طرح سے خرچ کرے گا جس طرح سے تیرا رب چاہتا ہے، اور جب تو اس طرح سے خرچ کرے گا تو واجبات کی پابندی کرے گا، خمس و زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کرے گا۔ لیکن امام فرما رہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی مختار ہوں، یہ ساری دولت میں نے حاصل کی ہے، میں نے محنت کی، میں نے کمایا ہے، میں دن رات جو ہے ڈیوٹی کرتا تھا، دن رات اتنی مزدوری کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے دولت حاصل کی ہے، گویا یہ میری دولت ہے، تو اس کے اندر جب وہ خود کو مالک و مختار سمجھ لیتا ہے تو وہ واجبات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ان تین اصولوں پر عمل کر لو گے تو یقین جانو کہ تمہارے دل میں ایمان کا نور روشن ہو جائے گا، تمہارے قلب میں ایسا ایمان کا نور روشن ہوگا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب کسی کے دل میں ایمان کا نور، ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے تو وہ سامنے کتنا ہی بڑا کوئی لشکر کیوں نہ ہو، اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اسے ڈر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ جب تم کوئی بھی عمل انجام دو تو اسے خلوص کے ساتھ انجام دو، اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ ہے یا نہیں، اس میں ریاکاری شامل ہے۔ کل کی مجلس میں نے بیان کیا ریاکاری کے سلسلے میں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے کوئی، اس عبادت کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری عبادتوں میں ریاکاری شامل ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تمہیں ویسے ہی لوٹا دی جائے گی۔ جو بھی عمل انجام دو تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، اس میں خلوص ہے یا نہیں ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارے عمل کو دیکھ کر کوئی تمہاری تعریف کرے یا کوئی برائی کرے، کہ کہے کہ جو ہے زبردستی یہ اتنی عبادت کر رہا ہے، جو ہے صرف واجبات انجام دے دے تو بھی جو ہے کامیابی ہے، اور جو ہے ساری سلسلہ اگر کہے برائی کر رہا ہے، یا کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا سخی ہے، اور ساری تعریفیں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھ جانا کہ تمہاری عبادت جو میں جو ہے خلوص شامل ہے۔ لیکن اگر تمہیں تعریف سننے کے بعد یا برائی سننے کے بعد تمہارے عمل میں جو ہے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عبادت جو ہے بندے کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ اور اب تم جب عبادت انجام دو تو فقط اس کے لیے انجام دو، کسی اور کے لیے نہ انجام دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندگان خدا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کسی بندہ مومن کو عبادت کرتے ہوئے یا نیک عمل انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ریاکاری کر رہا ہے، جو یہ شخص جو ہے کتنا ریاکاری کر رہا ہے۔ اور جب وہی بندہ مومن کو وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص سے جو ہے خیر کی کبھی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی کچھ ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب نیک عمل اچھائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ برائی کر رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری شامل ہے، اور وہی جب اس شخص کو، اسی بندہ مومن کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص سے جو ہے خیر کی یا اچھائی کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو تم اگر ان کی باتوں پر دھیان دو اور کان رکھو کہ جو یہ عمل انجام دے رہا ہے اور وہ شخص یہ تم سے کہہ رہا ہے اور اس پر عمل کرو گے تو تم کبھی بھی جو ہے کامیابی تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم فقط اس کی طرف رجوع رہو، وہ تمہیں کامیابی تک ضرور پہنچائے گا۔ اگر تمہارے دل میں خلوص ہوگا وہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جب اگر ہم سے کوئی ہمارے سامنے برائیاں کرنا شروع کرتا ہے تو جو ہے ہم اس سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اس سے بحث کرتے ہیں اور اس سے اختلاف کر کے اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر کیا معصومین کا بھی یہی طرز زندگی تھا، یہی طرز عمل تھا؟ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا طرز زندگی کیا تھا، وہ کس طرح سے عمل کو انجام دیا کرتے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ نصف شب میں، رات کی تاریکی میں، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام جو ہے کاندھے پر بوریاں رکھ کر، جس میں اناج ہوتا تھا، لوازم زندگی کی جو ضروریات ہوتی تھیں، اسے رکھ کر مساکین کا تک، غربا تک جو ہے وہ پہنچاتا تھا۔ امام جو ہے اپنے کندھے پر رکھ کر لے کر جاتے تھے اور جو ضرورت مند ہوتے تھے، یتیم، مسکین، غریب، غربا جو ہوتے تھے، ان تک وہ چیزوں کو پہنچاتے تھے اور رکھتے تھے۔ اور لوگ خیال دوسرے دن جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آخر کون ہے کہ جس نے ہمارا خیال کیا
اور ہمارے لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے رکھتا ہے. کون ہے جو ہمیں نہیں معلوم. اور تعجب کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ انہی میں سے کچھ افراد امام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسا امام ہے کہ جسے ہم بھوکے مر رہے ہیں، جسے ہماری پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، یہ کیسا امام ہے ہمیں جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے انتظام کرے. یہ کیسا امام ہے کہ ہمارے بچے جو ہے بھوکے سو جاتے ہیں اور اس امام کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کہیں تاریخ میں دکھائیے کہ امام نے پلٹ کے کہا ہو کہ جو رات کو بوریاں لاد کر جو آتا ہے جو تمہارے دروازے پر یا تمہارے بچوں کے پاس یا تمہارے پاس جو کھانا رکھتا ہے وہ میں ہی ہوں. کہیں نہیں ملتا. امام نے کہیں نہیں جواب دیا کہ جو ہے میں جو چیزیں جو تمہارے پاس آتی تھیں، یہ جو رات کو آ جاتی ہے، یہ اچانک سے نہیں آ جاتی ہے، معجزے کے ذریعے سے ایسے نہیں پہنچ جاتی ہے کہ جادو ہوا اور آ گئی یا معجزہ ہوا آ گئی، بلکہ میں رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پر رکھ کر لا کر دیتا تھا. کہیں نہیں ملتا. امام کو آ کر برا بھلا کہتے ہیں وہی افراد کہ کیسا امام ہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہیں بتاتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے امام نے کوئی جواب نہیں دیا. مگر ہم سے کوئی اگر ہمارے کار خیر کے وقت میں یا کسی عمل کے درمیان میں ہم سے کوئی کہتا ہے تو ہم کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. بے شک یہی ہے کہ ہماری طرز زندگی ہی یہی ہے کہ اگر ہم سے آ کر کوئی ہماری برائی کرتا ہے تو ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہم اسے دو جھاپڑ لگا دیں گے یا اس سے جھگڑا کریں گے، اس سے اختلاف کریں گے. مگر کیونکہ صرف ہم واقعات کو یا تو سنتے ہیں یا تو پڑھتے ہیں، یا واقعات کو صرف جو ہے کانوں تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے کانوں تک پہنچے، ہمارے دل تک نہیں اترتا، ذہنوں تک نہیں اترتا. اگر ہم تاریخیوں کو پڑھتے ہیں تو صرف انہیں نگاہوں تک ہی محدود رکھتے ہیں، اسے اپنے دماغ میں دل میں اترنے نہیں دیتے ہیں. جب ہمارے دل میں یہ واقعات سن پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف فقط یہ جو ہے سننے اور پڑھنے تک ہی محدود رہ جائے گی، اس کے علاوہ اس میں کوئی فائدہ یا کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. ہم دیکھیں، ہم غور و فکر کریں، جب ہم سنتے ہیں تو اس پر عمل بھی کریں. ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام ارشاد مسجد سے نکل رہے ہیں کہ دیکھا ایک شخص ہے جو دعا کر رہا ہے، پالنے والے مجھے جو ہے 10 درہم عطا کر دے. امام نے سنا، امام اپنے گھر آئے اور وہ جو رقم جس کی وہ 10,000 درہم جو ہے عطا کر دے، اور آئے اور وہی جو رقم تھی وہ لی اور جو ہے اس شخص تک پہنچا دیا. کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ فاقے پر زندگی گزارتے ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں تو ایک وقت بھوکے رہتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں آپ، اور جب کوئی سائل آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اسے خالی بھی نہیں لوٹاتے ہیں. کیا بہترین جواب امام نے دیا کہ وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں اس سے مانگنے والا ہوں، وہ مجھے عطا کرتا ہے. اس نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ مجھے عطا کرتے جاتا ہے، اور میں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے کہ میں اس کے بندوں کو عطا کرتے جاؤں. جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتے جاؤں. میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں میں اپنی عادت بدل دوں اور میرا رب بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور وہ مجھے محروم کر دے اس رزق کے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب بھی جو ہے اپنی عادت بدل دے اور وہ مجھے بھی اس رزق. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اور وہ مجھے رزق سے جو ہے محروم کر دے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور فقط خود کا محتاج بنایا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں بنایا ہے. میں فاقے پر بھلے ہی زندگی گزارتا ہوں مگر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کبھی میرے در سے جو ہے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب امام ہمارے دوسرے امام ہی ایک سفر پر تھے، جا رہے تھے کہ ایک شامی سامنے سے آیا اور آتے ہی ساتھ جب امام کو دیکھا اس نے تو امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. امام کے سامنے بدتمیزیاں کر رہا ہے، کافی امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. امام نے اب تک کچھ نہیں کہا، خاموش ہے امام، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اب جب وہ چپ ہو گیا کہنے کے بعد، ساری برائیاں کر چکا، اب جب خاموش ہوا، امام اس کے قریب گئے، اسے سلام کیا، کہا بھائی تو مسافر ہے، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، اگر تو بھوکا ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس عطا کر دیتا ہوں، اگر تجھے گھر کی ضرورت ہے تو چل میں تیرے لیے گھر کا انتظام کر دیتا ہوں.
آنے والا شخص چاہنے والا نہیں ہے، دشمن ہے، آ کر امام کی برائی کر رہا تھا، امام کے سامنے انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے گھر کی ضرورت ہے میں تجھے گھر دے دیتا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے چل میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر تجھے پیسے کی ضرورت ہے تو میں تجھے اتنی دولت عطا کر دیتا ہوں کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ ساری جس چیز کے بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ انسان کو، وہ سارے امام گناتے چلے جا رہے ہیں، اگر تجھے ضرورت ہے تو بتا میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تاریخ نے بتایا کہ جو امام کی برائیاں کر رہا تھا وہ امام کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا میں آپ کا، آپ کے دادا و آپ کے آبا و اجداد کا جو ہے دشمن ہوں، مجھے تو یہی پتا تھا، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، میرے نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر جب میں آج سامنے سے آپ کا کردار دیکھ رہا ہوں تو میں آج آپ کا عاشق ہو گیا، اور مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں جب تک حیات میں رہوں گا میں آپ کا عاشق بن کے رہوں گا۔ یہ عمل ہم خود بھی اپنائیں، مگر ہمارے طرز زندگی اس کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ واقعات صرف سننے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اس سے عمل بھی کریں۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ نماز کی فضیلت کے عنوان سے ہم نے بیان سنا، ایک اور واقعہ، ایک بیان، ایک روایت دوسرے امام کی بیان کروں کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے زیادہ بڑا عابد کسی کو نہیں دیکھا، کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور جب وہ وضو کی طرف بڑھتے تھے، وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ جو ہے زرد پڑ جاتا تھا، اور جب امام مسجد کی طرف پہنچتے تھے، مسجد کے پاس پہنچتے تھے، جیسے ہی قدم اٹھاتے تھے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ پالنے والے تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے گناہگار کو جو ہے بخش دے، مجھ گناہگار کے گناہ کو بخش دے۔ اور جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے امام تو ان کے جسم میں جو ہے کپ کپی چھا جاتی تھی، کانپتے تھے، اتنا خوف کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے، کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی تو نہ سرزد ہو جائے کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ کیا ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہماری نمازوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ہماری نمازوں میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے؟ صرف امام، جب امام چوتھے امام خود بیان کر رہے ہیں یہ روایت کو کہ امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، جس میں کپ کپی چھانے لگتی تھی، اور ایسی دعا کر رہے ہیں امام مسجد کے در پر کھڑے ہو کر کہ پالنے والے تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، معصوم امام ایسی دعا کر رہے ہیں کہ تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اپنی رحمت کے صدقے میں جو ہے میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے میرے گناہوں کو۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ اگر خلوص ہوگا اور ایمان آپ کے قلب میں خداوند عالم کا ہوگا تو سامنے کوئی بھی ہو، ایک واقعہ بیان کروں گا اس کے بعد ربط مصائب، سامنے کوئی بھی ہو کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن فقط شرط ہے کہ خلوص جو ہے دل میں ہو اور ایمان کی نور جو ہے آپ کے قلب میں موجود ہے۔ ایک عابد شخص تھا جو جنگل میں عبادت کر رہا تھا، عبادت میں مصروف تھا، اور اسی سے کچھ دور جو ہے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پہ نکل رہا تھا، بہت بڑا لشکر تھا بادشاہ کا، وہ اس کے ساتھ نکل رہا تھا، اور ادھر پہ جو ہے ایک بندہ خدا، ایک بندہ مومن جو ہے اللہ کی عبادت جنگل میں بیٹھ کر کر رہا تھا۔ وہ عبادت اور ذکر پروردگار کرتے کرتے اسی جنگل میں سو گیا۔ اب جب یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی جو ہے، اس کی ساری فوج جو ہے اس کے قریب پہنچی تو ایک سپاہی آ کر اٹھا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اب جب یہ بندہ مومن اٹھا، کہتا ہے کون بادشاہ؟ کہاں کا بادشاہ؟ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ میرے غلام کا غلام ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھ بہت ہزاروں کی فوج ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ایک اکیلا بندہ
کیا کہہ رہا ہے کہ کون بادشاہ؟ کہاں کا بادشاہ؟ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ میرے غلام کا غلام ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا، اس کے قریب آیا، کیا کہا تو نے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں کس کا غلام ہوں؟ کیا تجھے میرے سر پہ یہ تاج نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ میری اتنی بڑی فوج نظر نہیں آ رہی ہے جو میرے تابع، اگر میں انہیں حکم دے دوں تو یہ ابھی کے ابھی تیرے سر کو تن سے جدا کر دیں؟ کیا اتنی بڑی فوج جو میرے تابع ہے، میرے حکم کے تابع ہے، یہ میرے پیچھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ پھر اس بندہ مومن نے کہا کہ نہیں، تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو میرے غلام کا غلام ہے۔ اب اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا غصے سے۔ اب کسی بھی بادشاہ کے سامنے یا کسی بھی بڑی ہستی کے سامنے کہیں کہ تو میرے غلام کا غلام ہے، اس کے عالم کیا ہوگا؟ اب اس چہرہ اس کا بالکل سرخ ہو گیا، غصے میں کہتا ہے کہ اپنے بات کو ثابت کر اور بتا کہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ بادشاہ سن، مجھے یہ بتا کہ جب تیرے سامنے کوئی تیری برائی کرتا ہے یا کسی سے تجھے نفرت ہے تو کیا تو اسے سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا، ہاں بالکل دیتا ہوں۔ پھر اس بندے مومن نے سوال کیا ہے، بادشاہ بتا، اگر تجھے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے کسی دوسرے کی تو کیا تو اس پر غصب کرتا ہے یا نہیں، اسے چھینتا ہے یا نہیں؟ کیا تو اسے مانگ کر لیتا ہے یا گویا تو اسے چھین کر لیتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، بالکل، مجھے اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو میں اس سے، وہ شخص سے اس چیز کو چھین لیتا ہوں، مانگتا نہیں۔ میں کیوں مانگوں؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں اسے چھین لیتا ہوں۔ پھر کہا کہ اگر شیطان تجھے کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے کہا، بے شک میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ کہا، بتا تو برائی کرتا ہے یا نہیں؟ کہا، بے شک میں برائی کرتا ہوں۔ پھر وہ بندہ مومن کہتا ہے کہ بادشاہ سن، ایک صلوات بھیجی محمد والے محمد پر۔ پھر وہ بندہ مومن کہتا ہے، بادشاہ سن، تو شیطان کی پیروی کرتا ہے، یعنی تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم کو مانتا ہوں اور صرف اسی کے حکم کو مانتا ہوں، اور میں نفس کو اور شیطان کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہوں، لہٰذا یہ نفس اور یہ شیطان میرا غلام ہے، تو اس کی پیروی کرتا ہے، گویا تو اس کا غلام ہے۔ اب نفس اور شیطان میرے غلام ہے کیونکہ میں خدا کے حکم کی پیروی کرتا ہوں، اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں، تو گویا تو میرے غلام کا غلام ہے۔ اتنا بڑا لشکر ہے مگر کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف جو ہو کر جو جواب دے رہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر خلوص شامل ہوگا تو تم یقین جانو کامیابی کے منزل پہ ہو، اور تم کامیاب ہو، اور وہی معیار ہوگا کہ جو ایک حسین کے چاہنے والوں کا ہونا چاہیے۔ کل میں نے بیان کیا کہ ایک شیعہ کی صفات کیا ہوتی ہے، ایک شیعہ میں کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے۔ بس آج 7 محرم کی تاریخ گزر گئی ہے، آج خیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کوئی کہتا ہے مجان پیاس مارے ڈال رہی ہے، ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ آج حسین کے جوان علی اکبر کے مصائب بیان کرنے ہیں۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو حسین کے حرم میں آ کر زری کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے کہ اے مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اور وہ بہت عجیب و غریب دعا کر رہا ہے۔ عالم بیان کرتے میں اس کے قریب پہنچا کہ اس کے دعا کے فقرات کو سن سکوں۔ میں جب قریب گیا میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اے مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اسے لے لینا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہ سکا کہ یہ ایسی دعا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ وقت گزرا، اس کو ایک اولاد، ایک بیٹا ہوا، ان لوگوں نے خوشیاں منائی، اور میں دیکھتا چلا گیا، وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا کہ اس کا بیٹا جوان ہوا، اور کچھ روز بعد مجھے اس کے گھر سے رونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے اس کے گھر سے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا، جب میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص
اپنے بیٹے کے جنازے پر گرا ہوا ہے، اپنے بیٹے کے لاشے پر گرا ہوا ہے۔ اب میں اس کے قریب گیا، لوگ اسے اٹھانا چاہ رہے مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ اب میں اس کے قریب گیا، عالم کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے سوال کیا ہے بھائی بتا تو ایسی دعا کیوں کرتا تھا کہ مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے اور جب وہ جوان ہو جائے تو اسے اٹھا لینا، اسے بلا لینا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب ایک کربلا میں ایک جوان گرا تو حسین کس طرح سے اٹھے، کیونکہ جب سے میں گرا ہوں میں کتنا اٹھنا چاہ رہا ہوں مگر اٹھ نہیں پا رہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ علی اکبر امام کی خدمت میں آئے، امام فرماتے ہیں میرے لال میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی اذان سنوں۔ علی اکبر نے کہا بابا میں ابھی اذان دیتا ہوں۔ صبح عاشور علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، ہاتھوں کو کانوں پہ رکھا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی۔ ایک ننھی بچی کہہ رہی ہے اے بوبی اماں کیا قیامت آ گئی۔ وہی مورخ لکھتا ہے کہ مدینے میں ایک بہن ہے، اپنی نانی سے کہہ رہی ہے اے نانی جان آج دل بہت بے چین ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض علی اکبر حسین کی خدمت میں آئے، بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا ہے میرے لال میں اجازت دیتا ہوں مگر پہلے اپنی پھوپھی اور اپنی اماں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر آئے پھوپھی کی خدمت میں، پھوپھی اماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مورخ لکھتا ہے جناب زینب نے اجازت دی، ام لیلہ کی خدمت میں آئے، اماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب اجازت ملی، جناب زینب قریب آئی، اے میرے لال ہم بیویاں حلقہ بنا لیں گی، اس حلقے سے گزر کر نکل جانا۔ مورخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے۔ میں سمجھ نہ سکا، میں نے سوال کیا آخر کیا بات ہے، یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھ رہا ہے اور گر جا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کبھی بہن لپٹ جاتی ہے، اے بھیا نہ جاؤ۔ جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں پھوپھیاں لپٹ جاتی ہے، اے علی اکبر نہ جاؤ۔ تو کبھی ماں لپٹ کر کہتی ہے اے علی اکبر تمہارے بغیر تمہاری ماں نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مورخ لکھتا ہے کہ اب جو علی اکبر خیمے سے نکلے ایسا لگا کہ بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکل۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض علی اکبر حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین کہتے ہیں عرب کا دستور ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے عمامہ باندھا جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں میرے لال میری بہت خواہش ہے، میری بہت خواہش تھی کہ میں تمہیں عمامہ باندھوں، اس لیے کہ جب تم 7 برس کے ہوئے تو کبھی پھوپھیاں کہتی کہ میں علی اکبر کو عمامہ باندھوں گی، کبھی ماں کہتی کہ میں علی اکبر کو عمامہ باندھوں گی، کبھی بہنیں کہتی کہ ہم علی اکبر کو عمامہ باندھیں گے۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا آج آپ عمامہ باندھ دیجئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اب علی اکبر گھٹنوں کے بل زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ حسین نے علی اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا، عمامہ باندھنا شروع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عمامہ باندھ رہے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض حسین نے علی اکبر کو سوار کیا، کہا ہے میرے لال ایک آخری وصیت ہے، جب تک میدان میں نہ پہنچ جاؤ مڑ مڑ کر اپنا دیدار کراتے رہنا۔ مورخ لکھتا ہے علی اکبر چلے مقتل کی طرف، آگے کچھ دور بڑھے تھے کہ محسوس کیا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا ضعیف باپ تیزی سے میری طرف بڑھا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے آنے کی کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین نے دیکھا، اے میرے لال کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا تو سمجھ سکتا کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزر۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج حسین کو ان کے جوان کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ اب علی اکبر کو رخصت کیا ہے، میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں آئے، حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو کر جنگ علی اکبر دیکھ رہے تھے۔ وہیں در خیمہ پر ایک بی بی کھڑے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا، اے بی بی آپ حسین کے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ ام لیلہ کہتی ہے میں اپنے والی و وارث کے چہرے کی طرف اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ اگر میرے لال خیریت سے ہوگا تو مجھے اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھ آ جائے گا، اگر میرا لال مصیبت میں ہوگا تو بھی مجھے سمجھ آ جائے گا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اب علی اکبر کے مقابلے میں ایک بہادر آیا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ ام لیلہ تڑپ گئی، اے میرے والی و وارث میرے اکبر کی خیر۔ اللہ خدا کو کوئی امام فرماتے ہیں بی بی میں نے اپنے نانا رسول سے سنا تھا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی پوری ہوتی ہے، اے لیلا اپنے لال کے لیے دعا کرو۔ بی بی خیمے میں آئی، بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی ہاتھوں کو بلند کر کے اے میرے پالنے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے اکبر کو ایک بار مورخ لکھتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ اکبر کی تکبیر ہوئی، علی اکبر واپس آ گئے، علی اکبر واپس آ گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں، مورخ روایت لکھتا ہے کہ امام حسین کو بہت آس تھی کہ علی اکبر کبھی امام سے کچھ مانگے، امام سے کچھ خواہش کرے، کچھ مانگے۔ جب بھی امام علی اکبر سے کہتے اے میرے لال کوئی خواہش ہے تو بتاؤ میں اسے پوری کروں، اے میرے لال کوئی خواہش ہو تو بتاؤ میں اسے پوری کروں، مگر علی اکبر یہ کہہ کے منع کر دیتے کہ اے بابا میری ساری خواہش میری پھوپھی پوری کر دیتی ہے۔ اب جو دوبارہ علی اکبر آئے آ کر بابا سے کہتے ہیں اے بابا پیاس مارے ڈال۔ اب تک علی اکبر نے خواہش نہیں کی، مولا کو آس تھی کہ علی اکبر کوئی خواہش کرے میں پوری کروں۔ علی اکبر نے پہلی بار خواہش کی اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ان اشقیا کو بتا دوں گا کہ میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اللہ، نہ جانے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے پانی کیسے۔ اجرکم اللہ، اب حسین نے علی اکبر سے کہا ہے میرے لال پانی تو نہیں ہے، میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو، شاید کچھ آرام مل
شاید کچھ آرام مل جائے۔ اب جو حسین نے علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان کو رکھا، علی اکبر نے فوراً کھینچ لی۔ اے بابا، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ، اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، جنگ لڑنا شروع کیا۔ راوی لکھتا ہے کہ اسی اثنا میں ایک لعین نے چھپ کر نیزے سے علی اکبر کے سینے پہ وار کیا۔ اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اب تک جتنے بھی شہید آئے تھے جب زین سے زمین کی طرف گرے، کسی نے آواز دی، اے ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے۔ کسی نے آواز دی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ مگر علی اکبر نے، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، علی اکبر نے نہیں بلایا۔ علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا یہ زخم برداشت، اشرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ علی اکبر، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب جو حسین نے سنا، اے میرے لال، میری روشنی چلی گئی، میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حسین تیزی سے مقتل کی طرف دوڑے۔ مورخ لکھتے ہیں حسین کبھی گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ حسین لاش علی اکبر پر ایسے آئے کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیاں چلتا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ علی اکبر کے لاشے کے قریب حسین پہنچے، دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے۔ کہا، ہے میرے لال کیا بات ہے؟ کہا، بابا ایک لعین نے نیزہ مارا تھا، نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ اے بابا نیزے کا پل سینے میں رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے لال برداشت کر سکو گے کہ اس پھل کو نکال دو؟ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا، ہاں بابا، ہاں بابا بہت اذیت ہو رہی ہے۔ اب حسین زمین کربلا پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، نجف کا رخ کیا، ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ سے برچی کے پل کو پکڑا، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا در خیبر کو اکھاڑنا آسان ہے، مگر جوان کے سینے سے برچی کا پل۔ اب حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا سے، زمین کربلا کا سہارا لیا، برچی کے پل کو اب جو کھینچا حسین نے، کوئی منظر، وہ منظر خدا کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ برچی کے ساتھ ساتھ جوان بیٹے کا قتل۔ اشرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حور کا بیٹے نے آواز دی تھی تو حور سے پہلے حسین آ گئے تھے کہ جب حور نے اٹھانا چاہا امام نے منع کر دیا۔ اے حور، کیا بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ مگر اس وقت کوئی نہیں ہے جو مولا سے کہہ سکے، اے مولا کیا بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو۔ ایک بہن در خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی تھی، اے بھیا میں نے اسے پالا ہے، میں اسے اٹھاؤں۔
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری فکرہ، الغرض علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لائے، امام خیمے میں آ گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب رہائی ملی کوفے سے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا گیا تو سارے شہداء کے سر نیزوں پر بلند تھے، نیزوں پر بلند تھے۔ جب شام یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو در شام کے باہر اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا، وہیں نیزوں پر سر بلند تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی ضعیف خاتون تھی کہ جو سارے سروں کو دیکھ رہی تھی، سارے سروں کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس ضعیفہ، اس یہودی خاتون کی نظر علی اکبر کے سر پر پہنچی، اب وہ وہیں رک گئی اور بڑے غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ ماں کو بہت آس ہوتی ہے نا کہ کہیں اس کے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ ام لیلہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی خاتون لگاتار میرے لال کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ اب ام لیلہ سے برداشت نہ ہوا، قریب آئی، اے بی بی کیا بات ہے، اے خاتون کیا بات ہے، آخر تو اس سر کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہ یہودی خاتون کہتی ہے، بس آخری فکرہ، وہ یہودی خاتون کہتی ہے، اجرکم اللہ، وہ یہودی خاتون کہتی ہے، اے بی بی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو جناب لیلہ کہتی ہے، اے بی بی آخر تو اس سر کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے، اے بی بی میں اس سر کو دیکھ رہی ہوں اور اپنے پروردگار سے دعا کر رہی ہوں کہ اے پروردگار، اس بچے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، کہیں اس کی ماں نے اس بچے کے سر کو جدا ہوتے نہ دیکھا۔ اب ام لیلہ تڑپ گئی، اے بی بی میں اس جوان کی ماں ہوں، میرے سامنے میرے بچے کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، میں کہتی رہ گئی میرے بچے کو نہ مارو، مگر کسی نے بھی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا من كثير إنا لله وإنا إليه راجعون رزقا بقضائه وتسليما ماتم حسین